یہ کہانی ہے دانش کی چوری کی۔ خوبصورت ٹائٹل میں دکھایا گیا ہے کہ پاکستانی موسیقار اپنی دھنوں کے اوراق بھارتی موسیقاروں کی نظر کر رہے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ دھن ہماری تمہارے نام ہوئی۔ پہلی مرتبہ ایسے تحقیقاتی پروگرام کے ذریعے بھارتی موسیقاروں کی بے اصولی سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ دھنوں اور گانوں کی چربسازی میں ملوث بڑے بڑے ناموں کا ذکر آیا ہے۔ راجیش روشن، بپی لہری، انو ملک، آر ڈی برمن اور دوسرے، جن میں چند پاکستانی موسیقار بھی شامل ہیں۔ 70 کے عشرے کے مشہور ٹی وی کمپیئر ضیاء محی الدین اس پروگرام کے میزبان ہیں۔ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ عوام میں اس پروگرام کو سراہا گیا ہے۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پی ٹی ورلڈ کو کہ اس نے جو اتنی بڑی جرت کی ہے اور لوگوں کو بتایا کہ جی ہم نہیں بلکہ ہماری زیادہ دنیں وہی لوگ چوری کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی جھلکی دیکھی اس کی، اچھا لگا۔ یہ ضرور پتہ چل گیا کہ وہ ہماری کیا کیا چیزیں چوری کرتے رہے، ہم تو ان کے پیچھے ویسے ہی بھاگتے رہے۔ اخبارات میں بھی رد عمل سامنے آیا جس میں زیادہ تر پروگرام کی تعریف کی گئی۔ یہاں پر ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی ثقافت، انڈین ثقافت کی یہاں یلغار ہو گئی۔ میرے حساب سے تو یلغار یہاں سے وہاں ہو رہی ہے۔ ان کی فلم انڈسٹری پہ اردو مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے، ڈائیلاگ میں، ان کی شاعری میں۔ کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہے۔ آپ ان کے پروگرام اپنی ٹی وی پہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس طرح سے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ایکٹر اور ان کے گانے اور ان کے دھن زیادہ اچھی طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں آپ کی دھنوں کو۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ایک وکیل سے کہیں کہ تم نے میرا مقدمہ تو جیتنا ہے لیکن ثبوت پیش کیے بغیر، جو ظاہر ممکن بات نہیں ہے۔ کاپی رائٹس لاز کا اطلاق ہو یا نہ ہو، پاکستان اور بھارت کے موسیقاروں کو ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے ہزاروں پرستاروں کے لیے کچھ وضاحت بھی جاری کرنی چاہیے کہ چوری شدہ مال کو بیچ کر انہوں نے آج تک کتنا پیسہ کمایا۔ مطیع اللہ جان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔